جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب لوگ؟ جی چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو پریویس لیب جو ہم نے کی تھی وہ ہم نے جو ہے ہب کو لیتے ہوئے اس کو کنٹینیو کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور سوئچ پہ ہم گئے تھے کہ ہم جو ہے نا کولیجن ڈومین کو کیا کریں، بریک اپ کر لیں، سیگمنٹائز کر لیں، نیٹ ورک کو سیگمنٹ میں ڈیوائڈ کر لیں، لیکن ہوگا ایک ہی نیٹ ورک، کیونکہ ایک ہی براڈ کاسٹ نیٹ ورک وہ رہے گا سوئچ میں، اور کولیجن ڈومین جو ہے سوئچ کا ہر ایک پورٹ الگ سے ایک کولیجن ڈومین کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نیٹ ورک کو کیا کریں، ایفیشینٹ بنائیں، اور تاکہ ہمارے پاس زیادہ جو ہے رش بھی نہ ہو۔ تو کولیجن ڈومین جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کولیجن ڈومین، وہ یہ ہے کہ نیٹ ورک پہ کولیجن ڈومین ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 10 ڈیوائسز ہیں، تو اگر ایک ہی کولیجن ڈومین ہے تو 10 کے 10 اگر کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو وہ 10 کے 10 ہی سنیں گے، اگر ان کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ جو بھی کمیونیکیشن کرے گا اس نیٹ ورک پہ جہاں پہ ایک ہی کولیجن ڈومین ہے، تو وہاں پہ جو ہے سارے کے سارے ڈیوائس آپس میں باتیں کریں گے، اگر وہ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں۔ اگر ایک ڈیوائس 10th نمبر کی ڈیوائس کو کوئی ڈیٹا بھیج رہا ہے تو سب کو سب جو ہے نا اس کو کیا کرے گے، سنیں گے۔ تو اگر 10 کے 10 ایک ساتھ ہی پیکٹ بھیجیں گے تو نیٹ ورک پہ ہمارے پاس کتنے پیکٹس ہو جائیں گے، 10 ملٹیپلائی بائی 10 کر لیں، پھر اس کی ریسپانس تو اس کے بیچ میں ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، پیکٹ ڈراپس ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کولیجن ڈومین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور براڈ کاسٹ ڈومین جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سارے ڈیوائسز جو ہے نا وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ایک ہی لاجیکل ایڈریسنگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب ہم جاتے ہیں اس سے اور ایڈوانس جاتے ہیں، تو ہم جاتے ہیں کہاں پہ، سوئچ میں ہم نے کیا کیا کہ ہر ایک پورٹ پہ ہم نے کولیجن ڈومین رکھ دیا۔ پھر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورے نیٹ ورک کو جو ہے نا ہم پورے نیٹ ورک میں جو ہمارے پاس براڈ کاسٹ ڈومین ایک بن رہا ہے، تو اس براڈ کاسٹ ڈومین کو ہم بیچ میں کیا کر لیں، توڑ دیں، سیگمنٹ کر لیں، تو ہمارے پاس 2 سیگمنٹس بن جائیں گے، ایک نیٹ ورک ہمارے پاس ایک ہو جائے گا اے، اور دوسرا ہمارے پاس بی ہو جائے گا، دونوں آپس میں پھر کمیونیکیشن نہیں کر پائیں گے، کس کی وجہ سے، راؤٹر کی وجہ سے۔ تو جو راؤٹر ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم 2 یا 2 سے زیادہ نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کر لیں۔ تو جب ہم 2 نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس 2 براڈ کاسٹ ڈومین بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس جو ہمارے پاس انٹر نیٹ ورکس کی ڈیفینیشن ہے، تو اس پہ جو ہے نا ہم کیا کریں گے، اس پہ ہم آ جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ یار ہمارے پاس 2 نیٹ ورکس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دونوں نیٹ ورکس کو ہم نے ایک ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر لیا۔ تو جب میں نیٹ ورکس کی بات کر رہا ہوں، اور پھر میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ لاجیکل ایڈریسنگ کی، تو لاجیکل ایڈریسنگ ہمارے پاس آئی پی ایڈریسنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ IPv4 IPv6۔ تو جو سوئچ ڈیوائس تھی ہمارے پاس وہ میک ایڈریسز کو دیکھتا تھا، وہ فزیکل ایڈریس جو ہمارے پاس 48 بٹ کا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو میک ایڈریس ہے وہ لیئر 2 ایڈریس اسے ہم کہتے ہیں۔ لیئر 2 ایڈریس ہمارا میک ایڈریس کا جو ہے نا وہ لیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیئر 2 جو ہمارے پاس OSI ماڈل میں جو ہے لیئرز ہے نا، 7 لیئرز، تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو لیئر ہے وہ فریمز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فریمز کو دیکھتا ہے اور فریمز کو جو ہے نا وہ فارورڈ کرتا ہے، مطلب۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں لاجیکل ایڈریسنگ کی، تو جب ہم لاجیکل ایڈریسنگ کی بات کریں تو ہمارے پاس آئی پی ایڈریس انٹرنیٹ پروٹوکول، یہ ایک ایسا پروٹوکول ہے جو کہ لیئر 3 پروٹوکول ہے۔ تو جو راؤٹر ہے وہ ہمارے پاس لیئر 3 ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے؟ لیئر 3 پہ ہمارے پاس جو ڈیوائس کام کرتا ہے وہ تو ہمارے پاس 2 قسم کے ڈیوائسز ہیں۔ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، ایک ہمارے پاس ہے راؤٹر، دوسرا ہمارے پاس اسے ہم لیئر 3 سوئچ بھی کہتے ہیں۔ لیئر 3 سوئچ کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے کچھ فنکشنالٹی ہم راؤٹرز کی ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس راؤٹر نہ بھی ہو تو ہم جو ہے نا لیئر 3 سوئچ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم فردر جائیں گے اس کی ڈیٹیل میں، تو میں آپ کو جو ہے نا ایک کنسیپٹ کلیئر کرواؤں گا جسے کہتے ہیں راؤٹر آن سٹک، ٹھیک ہے؟ تو راؤٹر آن سٹک ہم کب استعمال کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سوئچ نیٹ ورک ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پاس کیا ہو، ہم اس کے بیچ میں جو ہے نا انٹر وی لیننگ کر لیں۔ جب ہم وی لینس کر لیں گے تو انٹر وی لینگ پروٹوکول جو ہے نا ہم استعمال کریں گے، تو ہمارے لیے اس کے پاس راؤٹر ہونا چاہیے یا لیئر 3 ڈیوائس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں۔
تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے براڈ کاسٹ ڈومین کو کیا کرنا ہے، بریک ڈاؤن کرنا ہے. تو راؤٹر ہمارے پاس لیئر 3 ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے. آئی پی پروٹوکول جو ہے نا وہ اس کا کام ہے کہ وہ آئی پی ایڈریس کو دیکھے گا، اسی کو بیس سے لیتے ہوئے وہ کیا کرے گا، اپنا کام کرے گا، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو راؤٹر ہے وہ کیا کرے گا، وہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کا کنیکشن بھی جو ہے نا ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس چونکہ پورٹس ہوتی ہیں، فاسٹ ایتھرنیٹ پورٹ ہے ہمارے پاس، گیگا بٹ پورٹ ہمارے پاس ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس سیریل پورٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ہم V.35 سیریل پورٹ کہتے ہیں. اس کے ذریعے جو ہے نا ہمارے پاس ڈی ٹی ڈی سی وہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے جب ہم فردر جائیں گے کہ کس طرح ہم انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے جب ہم انٹرنیٹ کنیکشن لے لیتے ہیں، اپنے آفس میں آ جاتا ہے، ہمارے ہوم نیٹ ورک پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو اس کو جو ہم نے اگر اپنے راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے لیے 3 ڈیوائس کے ساتھ، تو ہم اس کو سیریل پورٹ کے ذریعے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو راؤٹر ہمارے پاس یہ کام بھی کرتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ ہے کہ راؤٹر جو ہے، راؤٹر کے کچھ جو ہے نا کچھ خاص فنکشنلٹیز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض تو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں ایک چیز کو کہتے ہیں کہ جو پیکٹ فارورڈنگ ہے یا پیکٹ سوئچنگ ہمارے پاس ہے. پیکٹ سوئچنگ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ لیئر 3 پروٹوکول، تو لیئر 3 پہ جب کوئی ڈیٹا آتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹا نہیں کہتے، پھر ہم اس کو پیکٹس کہتے ہیں. جس طرح ڈیٹا لنک لیئر میں ہم جو ہے نا جو بھی ہمارے پاس بٹس آ جاتی ہیں فزیکل لیئر سے، تو ہمارے پاس وہ فریم بن جاتے ہیں. فریم سے پھر کہاں پہ جاتے ہیں، ہم لیئر 3 پہ پیکٹس پہ چلے جاتے ہیں. تو راؤٹر کو جب بھی نیٹ ورک پہ پیکٹ ملتا ہے تو وہ اس پیکٹ کو کیا کرتا ہے، فارورڈنگ پورٹ پہ فارورڈ کر دیتا ہے. ہم راؤٹر کو بتائیں گے کہ اس قسم کا اگر پیکٹ جس کا آئی پی ایڈریس فلانا ہے جو کہ اس نیٹ ورک کے ساتھ ہے، اس کو جو ہے نا فلانے انٹرفیس پہ فارورڈ کر دو. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم کیا کریں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا پیکٹ ہمارے پاس الاؤ ہے، کون سا ہمارے پاس الاؤ نہیں ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں، اسے ہم پیکٹ فلٹریشن کہتے ہیں. پیکٹ فلٹرنگ میں ہمارے پاس کیا ہم ایکسیس کنٹرول لسٹ استعمال کرتے ہیں، ACL ہمارے پاس ہوتی ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم فردر پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے کیونکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے، نالج بہت زیادہ ہے. نیٹ ورک فیلڈ ایک بہت براڈ فیلڈ ہے، تو اس کو جو ہے نا انشاءاللہ ہم لیتے ہوئے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کور کریں گے تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. لیکن یہ ٹرمینالوجی جو میں آپ کو فیوچر کی بتا رہا ہوں کہ فیوچر میں ہم یہ پڑھیں گے، تو یہ اس لیے کہ آپ کو مائنڈ سیٹ میں یہ کچھ چیزیں بیٹھ جائیں کہ واقعی یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ نیٹ ورک پہ کام کر سکتے ہیں. تو اس چیز ہمارے پاس جو ہے تو یہ دیکھے گا کہ ہمارے پاس کون سا پیکٹ الاؤ ہے، کون سا پیکٹ الاؤ نہیں، تو ہم ایکسیس کنٹرول لسٹنگ بھی کریں گے. تیسرا کام ہم وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آئی پی ایڈریسنگ جو لاجیکل ایڈریسنگ ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کے بیس پہ جو ہے نا یہ اس کے جو انٹرفیسز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. اور جو ایک اور جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پاس سلیکشن ہے. پاس سلیکشن ہمارے پاس یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سینڈ کرنا ہے کسی نیٹ ورک پہ. جیسے ہی وہ پیکٹ ہمارے راؤٹر کے پاس جائے گا تو راؤٹر دیکھے گا کہ کون سا راستہ اس کے لیے بیسٹ ہے. تو اگر راؤٹر کے پاس 2-3-4 جو ہے کنیکشن لگے ہوئے ہیں، 2-3-4 انٹرفیسز لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ نیٹ ورکس لگے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھے گا کہ کون سا بیسٹ پاتھ ہمارے پاس ہوگا کہ اس پہ جو ہے نا ہم اس پیکٹ کو بھجوا دیں. اس پاس سلیکشن وہ کس طرح کرے گا، وہ ہمارے پاس پھر پروٹوکولز ہیں. BGP ہے، IGP جو ہے نا راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے، BGP. اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ایسے پروٹوکول، OSPF جو ہے نا ہم اوپن شارٹ پاتھ فرسٹ، اس طرح ہمارے پاس اس کے ورژنز بھی ہے، تو اس کو بھی ہم راؤٹنگ پروٹوکول میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس راؤٹر لیئر 3 ڈیوائس ہے جو کہ ہمارے پاس کیا کرے گا، نیٹ ورکس کو، جن نیٹ ورکس کو ہم نے سیگمنٹ کر دیا، یا ہمارے پاس ایک اور نیٹ ورک ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کر پائیں، تو ہمارے پاس اس کا جو اپنا لاجیکل ایڈریسنگ ہوگا، ہمارا اپنا ہوگا. تو ان دونوں کے بیچ میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، بیچ میں لیئر 3 ڈیوائس لگائیں گے، یا تو لیئر 3 سوئچ لگائیں گے یا راؤٹر لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں جو ہے نا ہمارے پاس 2 نیٹ ورکس واپس میں کنیکٹ کر لے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے انٹرنیٹ ورکس ہمارے پاس آ جائے گا. چلیے انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اس پہ اور چیک کرتے ہیں کہ واقعی یہ براڈ کاسٹ ڈومین ہمارے پاس بریک ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا جی. تو میں چاہتا ہوں پیکٹ ٹریسر پہ، ٹھیک ہے. چلیں، آپ کو جو سامنے نیٹ ورک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ میرے پاس جو نیٹ ورک ہے یہ ایک آفس A ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک آفس ہے میرے پاس آفس B، صحیح ہے.
آفس اے میں اگر آپ دیکھ لیں تو میرے پاس یہ ایک ہب لگا ہوا ہے، یہ ایک سوئچ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو لاجیکل ایڈریسنگ میں نے کی ہے وہ میں نے یہ نیٹ ورک استعمال کی ہے 192.168.0.0/24 مینس میں جو سب نیٹ ماسک پر استعمال کیا ہے وہ جسٹ ان 3 کو دیکھے گا، میچ کرے گا، ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ جو میں نے استعمال کیا 24 کا جو ہے نا یہ بھی ہے، اور .1 استعمال کیا. اگر آپ ذرا دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے .1 ہے، یہاں پہ .0 ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایڈریسنگ ہوئی ہے آپ ذرا دیکھیں تو 192.168.0.254 کا جو ہے نا، اگر آپ میرے پریویس لیکچرز کو فالو اپ کر دیں تو آپ کو اندازہ آپ جو ہے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں یہاں پہ کس چیز کی بات کر رہا ہوں. JCP میں نے یہاں پہ انیبل کیا ہوا ہے. اس پی سی پہ جب میں ذرا ماؤس رکھتا ہوں تو آپ ذرا دیکھیں کہ 192.168.1.1 ٹھیک ہے نا، .1 میں نے رکھا ہوا ہے. تو جو 24 بٹ کی بات میں کروں جو /24 میں لکھا ہے تو یہ فرسٹ 3 جو آکٹیٹس کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوگا. آکٹیٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں کیا ہیں /24 انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. لیکن آپ ذرا صرف یہ ڈفرینس یہاں پہ جان لیں کہ میں نے یہاں پہ تین چیزوں کو جو ہے نا ان 3 چیزوں کو کیا کرنا ہے، میچ کرنا ہے. دیکھیں ذرا آپ یہاں پہ 255 ٹھیک ہے. تو یہ کیا چیز ہے، یہ ہمارے پاس 2^825 2^825 2^825 888 تو یہ 3 آکٹیٹ ہیں، 4 آکٹیٹ ہیں، 1 2 3 4 ہر ہم نے ڈاٹ سے جو ہے نا وہ سیپریٹ کیا ہے. تو 192.168.1 یہ میچ کرے گا، دیکھے گا کہ آیا نیٹ ورک میچ کرے گا کہ یار میرے پاس یہ .1 ہے اور یہاں پہ جو میرے پاس جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ .0 آئے میچ کر رہے تو میچ نہیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ الگ سے نیٹ ورک بن گیا، یہ ہمارے پاس الگ سے نیٹ ورک بن گیا. یہاں پہ میں نے جو ہے وہ .1 کا لاجک ایڈریسنگ جو ہے وہ امپلیمنٹ کی ہوئی ہے، یہاں پہ .0 کا کیا ہوا ہے. اگر ہم چیک کریں، ٹھیک ہے، اگر ہم چیک کریں تو ہمارے پاس جو ہے میں کیا کرتا ہوں کہ میں سیمولیشن پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں یہ پیکٹ لیتا ہوں، میں اس سرور سے اس سسٹم سے اس سرور کو میں ایک ڈیٹا بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ ذرا دیکھیں کہ آیا راؤٹر کیا کرتا ہے، براڈ کاسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہب کے پاس آیا، ہب نے براڈ کاسٹ کیا، اس کو بھی بھیج دیا، اس کو بھی بھیج دیا، ٹھیک ہے. سوئچ کیا کرے گا، سوئچ یہاں پہ ڈیٹا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو سوئچ کیا کرے گا، سوئچ نے دونوں کو بھیج دیا کیونکہ اس کے پاس ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں. یہاں پہ کیا ہو گیا، کراس ہو گیا. راؤٹر نے اس کو کراس کر دیا، راؤٹر نے اس کو سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے سوائے آئی پی ایڈریس کی، کہ اس نے دیکھا کہ میرے پاس اس ڈیوائس کا جو آئی پی ہے وہ آیا جو ہے میرے پاس ہے تھا کہ میں اس کو فارورڈ کر لوں. جب اس کے پاس آتا تو یہ براڈ کاسٹ نہیں کرتا. یہ ڈیوائس کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا میں یہ سسٹم نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر اس طرح ہوتا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ براڈ کاسٹنگ کرتا تو پھر اس کے پاس بھی یہ ڈیٹا آتا اور یہ کیا کرتا، سب کو براڈ کاسٹ کر دیتا، ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھتے ہیں کہ میں اس سسٹم سے، ٹھیک ہے، اس کو میں ڈیٹا بھیجتا ہوں تو پھر یہ کیا کرتا ہے. اب دیکھیں یہ ARP جنریٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ARP کی انٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سارے کنیکٹڈ ڈیوائس کو بھجوا دی. تو پھر صرف ایک ہی کنیکٹڈ ڈیوائس ہے تو اس کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے. یہ راؤٹر کیا کرے گا، راؤٹر کو دیکھیں راؤٹر کیا کر رہا ہے، اس نے یہاں پہ براڈ کاسٹنگ کی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے واپس جو ہے نا کیا کہ کیونکہ ARP کا پیکٹ تھا نا، اس کو ARP آئے یہ اس سوئچ کے لیے یہ ڈیوائس ایز اینڈ ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اب ICMP ہو رہا ہے، ICMP آیا یہاں پہ آیا، اس نے براڈ کاسٹ نہیں کیا کیا، اس نے جس پنگ کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں تو یہ میرے پاس الگ سا نیٹ ورک ہے، یہ میرے پاس الگ سا نیٹ ورک ہے. اب ایک اور سیناریو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور جو ہے نا پیکٹ بھیج کے دکھاتا ہوں. میں جو ہوں اس ڈیوائس سے کیا کرتا ہوں، اس کو ایک ڈیٹا بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ARP جنریٹ ہوگا، ARP جنریٹ ہوا کیونکہ اس سسٹم کے پاس PC1 کے پاس جو ہے وہ کیا کوئی انفارمیشن نہیں ہے اس سسٹم کے بارے میں. یہاں پہ آیا سوئچ کیا کرے گا، سوئچ نے جو ہمارے پاس کیا براڈ کاسٹ کیا کیونکہ ARP ہے، ARP کی براڈ کاسٹ ہوگی. راؤٹر کے پاس آیا، راؤٹر نے اس کو کیا کیا، کراس کر دیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ اس نے کیا براڈ کاسٹ نیٹ ورک کو کیا کیا اس نے، آپ ذرا چیک کریں نا، آپ ذرا دیکھیں جب راؤٹر کے پاس آیا یہ پیکٹ
اور اس سسٹم کے پاس بھی آیا. تو راؤٹر کو چاہیے تھا کہ یہ اے آر پی کا رسپانس ہے وہ کیا کرے, اے آر پی کا رسپانس ہے وہ براڈ کاسٹ کرے, کیونکہ 3 ڈیوائس ہے تو براڈ کاسٹ یہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا کرے گا, سمپلی اس نے کراس کر دیا, ٹھیک ہے, اور واپس آ جائے گا یہاں پہ جواب. اب دیکھیں جب جیسے ہی اے آر پی کا جو ہے ریسپانس واپس اس سسٹم کے پاس آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آئی سی اے پی کو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کا کیا ہو گیا, اس نے اس کو دیکھ لیا کہ میرے پاس اے آر پی کا جواب آ گیا. اب آئی سی ایم پی کیا کرے گا, آئی سی ایم پی پنگ کرے گا کہ دیکھتا ہوں کہ یار میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو آپ ذرا چیک کریں, ٹھیک ہے. اس نے کہاں بھیجا, اس نے سرور کے پاس بھیج دیا, اس نے کہاں بھیجا, سرور کے پاس بھیج دیا اس کو, ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک براڈ کاسٹ نیٹ ورک ہو گیا اور یہ دوسرا براڈ کاسٹ نیٹ ورک ہو گیا. انشاءاللہ میں اس کو جو ہے نا آگے فردر جو ہے جو لیب ہوگی اس کی, تو میں ڈیٹیل میں جو ہے نا ایک لیب بناؤں گا کہ یہ کس طرح جو ہے نا ہمارے پاس کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو جو سوئچ ہے وہ براڈ کاسٹ ڈومین کو بریک نہیں کرتا, وہ ایک ہی براڈ کاسٹ ڈومین ہوتا ہے جتنے بھی پورٹس ہیں اس کے, وہ صرف کولیجن ڈومین کو کیا کرتا ہے, کولیجن ڈومین کو بریک کرتا ہے. سوئچ ڈیوائس ہم آپٹیمائز کرنے کے نیٹ ورک کو, تاکہ ہمارے پاس کولیجن اتنی زیادہ نہ ہو اور ہر ایک یوزر کو بینڈ ویتھ جو ہے نا میکسیمم مل جائے, کیونکہ اگر کولیجن زیادہ ہوگی تو بینڈ ویتھ ہمارے پاس ضائع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بچنے کے لیے ہم سوئچ کو لائیں. پھر ہم نے کہا کہ اب براڈ کاسٹ ہمارے پاس ہو رہا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیٹ ورک کو مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ کر لیں, 2 نیٹ ورکس بنا لیں اور دونوں انڈیپینڈنٹ ہوں, اور جب جب ضرورت ہو اور وہ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک لیئر 3 ڈیوائس ڈال دیتے ہیں, راؤٹر کو یا لیئر 3 سوئچ کو, جس کے ذریعے ہمارے پاس جو پھر اگر ہم اس راؤٹر میں لیئر 3 سوئچ میں اگر ہم راؤٹنگ پروٹوکولز کو امپلیمنٹ کریں تو ہمارے پاس 2 سیپریٹ نیٹ ورک جو انٹر نیٹ ورکس بن گئے تھے اس کو آپس میں ہم کمیونیکیٹ کر پائیں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو راؤٹر ہمارے پاس جو ہے وہ لیئر 3 ڈیوائس ہے, آئی پی ایڈریس سے جو ہے نا پروٹوکولز پہ کام کرتے ہیں. وہ یہ جو ہے پیکٹ فارورڈنگ کرے گا, پیکٹ فلٹریشن کرے گا, لاجیکل ایڈریسنگ کو امپلیمنٹ کرے گا 2 ڈفرینٹ نیٹ ورک کو, ٹھیک ہے, اور پاتھ سلیکشن کرے گا کہ کس پاتھ پہ جانا, کس ڈیٹا کو بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا جو ہوگا وہ لیب 3 ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم راؤٹرس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے, لیب ورک ہوگا وہ ہمارا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینک یو.